میرے آقا دنیا میں آئیں تو میلاد بنتا ہے، سج کے عرش پہ جائیں تو معراج بنتا ہے۔ میرے آقا دنیا میں آئیں تو میلاد بنتا ہے، سج کے عرش پہ جائیں تو معراج بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ قدم رکھیں تو کوہ طور بنتا ہے، میرے آقا قدم رکھیں تو جبل نور بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم قدم رکھیں تو مصلی بنتا ہے، میرے آقا قدم رکھیں تو عرش بھی عرش معلیٰ بنتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آل نبی، اولاد علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید محمد صابر حسین شاہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ علی نوالہ، الصلاة والسلام علی مظہر نور جمالہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ و مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ گرامی قدر علماء کرام، سنہان رسول، برادران اسلام، اللہ جل مجدہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ مخلوق انسان پیدا کیا۔ اشرف و اعلیٰ مخلوق انسان پیدا کر کے اللہ کریم نے ہم پہ بہت بڑا عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا انعامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، ہادی سبل، خیر الرسل، حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ حضرات عزیز وقار، یقیناً ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو حضور کے میلاد پاک کی محفل پاک کے اندر جمع ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ کریم بانیان محفل کو اور جنہوں نے بھی محفل پاک کے اندر قدم سکنے در میں حصہ لیا، اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، میں نے بڑے ہی معروف چند الفاظ قرآن مجید اور فرقان حمید کے تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، سننے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساؤنڈ والے بھائی کو بند کر دیں، آواز ویسے کھلی رہے، سادی آواز رہے۔ حضرات عزیز وقار، ہم لوگ جب اردو لکھتے ہیں تو اردو لکھنے کی یہ ترتیب ہے،
چپ نہ کیتے تو سارے میں اٹھا سڑنا، ٹھیک ہے، آواز نہیں آنی چاہیے جنہ چر میں گفتگو۔ ہم دائیں سے بائیں لکھتے جاتے ہیں، جب عربی لکھی جاتی ہے وہ بھی دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، جب انگلش لکھی جاتی ہے تو وہ بائیں سے دائیں کی جانب لکھی جاتی ہے۔ یہ جو کلمات طیبہ ہم نے پڑھے ہیں اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی انگشت مقدس پر ایک انگوٹھی مبارک اور انگوٹھی مبارک کے اندر ایک نگینہ مقدسہ، اور اس نگینہ مقدسہ کے اوپر یہ جو الفاظ لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس پر بھی تحریر ہیں، جس کو حضور نبی کریم علیہ السلام مہر مبارک کے طور پر نقش آج بھی ملتے ہیں۔ حضور مہر مبارک اس نگینے کو مہر کے طور پر استعمال کرتے، لیکن وہاں پر نام عروجی ترتیب سے لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہے محمد، اوپر لکھا ہے رسول، اوپر لکھا ہے اللہ۔ نیچے لکھا ہے محمد، اوپر لکھا ہے رسول، اوپر لکھا ہے اللہ۔ گویا معنی یہ بنتا ہے کہ جو بندہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے ذات محمد تک آئے، پہلے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے۔ جب تک کوئی ذات مصطفیٰ تک نہیں آئے گا تب تک وہ ذات خدا تک پہنچ سکتا۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، آج لوگ بات کرتے ہیں سیرت النبی کی بات کریں۔ کس کی بات کریں؟ سیرت یہ بات دل پر لکھ لے کہ سیرت البشر سمجھ میں آ سکتی ہے، سیرت البشر سمجھ میں آ سکتی ہے، قبلہ سیرت النبی سمجھ میں آ سکتی نہیں۔ پھر سنیں، سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی، سیرت البشر سمجھ میں آ سکتی ہے۔ میں انتہائی اختصار کی بنا پر عرض کرتا ہوں، دو چیزیں سیرت کو تخلیق کرتی ہیں، دو چیزیں سیرت کو بناتی ہیں، ایک بندے کے لفظ اور دوسرا بندے کا فعل۔ فعل اور بندے کا قول یہ دونوں ملیں تو سیرت بنتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں قبلہ سیرت البشر عقل میں آ سکتی ہے، سیرت النبی عقل میں آ سکتی۔ میں چلے میں مثال دے کے جلدی سے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ اگر بات کرنی ہے سیرت النبی کی، لائیں تو صحیح کوئی حضرات سی وقار کردار ایسا جو سیرت النبی کو سمجھ سکے۔ کیوں؟ میں عرض کرتا ہوں دو چیزوں سے سیرت بنتی ہے، قول سے، فعل سے۔
جس کا قول اس درجے کا ہے کہ اللہ کہہ رہے وَمَا يَنْتِقُ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کا بولنا اس کا اپنا بولنا ہی نہیں، یہ تو خدا کا بولنا بولتا ہے۔ سنیں، جس کا بولنا خدا کا بولنا ہو۔ اچھا چلیں دوسرا قول تو ہو گیا بولنا خدا کا بولنا، چلیں جس کا فعل، جس کا کرنا، حضور نے ہاتھ بڑھایا، صحابہ نے ہاتھ کھرا بیعت کے لیے، اللہ نے فرمایا محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں۔ چلیں حضرات عزیز وقار، ایک بات یاد رکھ لیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اللہ نے فرمایا تو نے مارا ہے اے داؤد، تو نے مارا ہے جالوت کو، داؤد تو نے مارا ہے جالوت کو۔ کون مارتا ہے؟ بولے نا، کون مارتا ہے؟ کون مارتا ہے؟ اللہ مارتا ہے نا۔ مگر جب باری آئی یہاں پر تو اللہ نے فرمایا داؤد تو نے مارا ہے جالوت کو۔ اب سنیں حضرات عزیز وقار، یہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سنیں کنکریاں اٹھا کر پھینک رہے ہیں، حضور کنکریاں اٹھا کر پھینک رہے ہیں، اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا میں نے پھینکی، اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ محبوب میں نے پھینکی ہیں۔ وہاں نسبت کی بات آئی نا، جہاں داؤد کے ذات کی باری آئی وہاں اپنی طرف نسبت نہیں کی، فرمایا تو نے مارا ہے۔ لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی اللہ نے فرمایا پیارے محبوب اِذْ رَمَيْتَ، اِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَا رَمَى فرمایا جا رہا ہے، فرمایا محبوب جو تو نے پھینکی وہ تو نے نہیں، جو تو نے پھینکی وہ تو نے نہیں۔ گویا پتہ یہ طلب بتایا یہ جا رہا ہے کہ محبوب کا بولنا خدا کا بولنا، محبوب کا کرنا خدا کا کرنا۔ تو سیرت و نبی کی بلا سمجھ میں نہیں آ سکتی، سیرت البشر، اگر سیرت البشر کی بات کروں تو سن لے یہ بات، جو بھی بندہ ہے نا، جو بھی بندہ ہے، چلے میں آپ کی بات نہیں کرتا شاید آپ ناراض نہ ہو جائیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہے، کوئی ایم پی ہے، ایم این ہے، لمبردار ہے، چودھری ہے، کوئی بھی ہے، چلے آپ ناراض نہ ہو جائیں تو میں اپنی طرف لے کے آتا ہوں، کوئی پیر ہے تو رینج نہ ہو جاؤ، میں اپنے الگال اس پیر دے دو بندے مرید نہیں ہوندے ہیں۔ قاری وسیم صاحب اوپر آ جاؤ، اس پیر کے دو بندے مرید نہیں ہوتے، دو بندے اس کے مرید نہیں ہوتے۔ کون کون؟ ایک اس کا لنگوٹیا یار مرید نہیں ہوتا اور دوسری اس کی بیوی مرید نہیں ہوتی، ایک اس کا کلاس فیلو مرید نہیں ہوتا، لنگوٹیا یار مرید نہیں ہوتا، جس نے بچپن گزارا ہے اس کے ساتھ، جس نے لڑکپن کے بعد گزارا ہے، جس نے جوانی گزاری ہے وہ اس کا مرید نہیں ہوتا، اور دوسرا اس کی بیوی مرید نہیں ہوتی۔ پر قربان جاؤ مصطفیٰ تیرے کردار پر، تیرا پہلا مرید تیرا لنگوٹیا یار صدیق اکبر، اور تیری پہلی مریدنی نبی کی بیوی خدیجہ الکبریٰ ہے۔
کرنا چاہتا ہوں حضرات ذوالفقار توجہ لائیں اس طرف، جو میں آپ کے سامنے عرضی رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ذات محمد سمجھ میں نہیں آئے گی ذات خدا سمجھ میں آ سکتی. کیوں؟ اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا ہم نے اپنی نشانی اپنے محبوب کو دلیل بنا کر بھیج دیا ہے. ہم نے روشن دلیل اپنے محبوب کو بنایا ہے. تو بات ہے دلیل کسی دعوے کی ہوتی ہے، اور اچھے وکیل کی پتہ کیا نشانی ہے؟ اچھا جو وکیل ہوتا ہے نا وہ دعوے پہ زور نہیں کرتا. اچھا وکیل اس کی یہ نشانی ہوتی ہے وہ دلیل مضبوط کرتا ہے. کیا مضبوط کرتا ہے؟ بولے نا کیا مضبوط کرتا ہے؟ دلیل مضبوط کرتا ہے. چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سادی سی بات. میں کہتا ہوں مائک میرا ہے، مائک میرا ہے. پوچھتے ہیں شاہ جی دلیل دو، میں کہتا ہوں میرے ہاتھ میں ہے. میں کی کہنا میرے ہاتھ میں ہے. اچھا واصف والے کہتے ہیں جی مائک ہمارا ہے. بھائی دلیل دو، دلیل لاؤ. کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جناب والا اس کا بل ہے جہاں سے ہم نے مارکیٹ سے خریدا ہے، یہ اس کی چٹ ہے. دعویٰ کس کے حق میں ہوگا؟ جس کی دلیل مضبوط ہے. میں کہتا رہا مائک میرا ہے، مائک میرا ہے. بھائی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مائک میرا ہے. میں دعویٰ مضبوط کرتا رہا، دلیل چھوڑ دی. اچھا ایک بات یاد رکھنا حضرات ذوالفقار، اللہ نے برہان بنا کے بھیجا ہے اپنے محبوب کو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا لوگ دیکھیں برہان کو، مانے رحمان کو. دیکھیں برہان کو، مانے رحمان کو. اچھا اگر جس پائے کی ذات کو منوانا ہوتا ہے، جس پائے کی ذات کو منوانا ہوتا ہے حضرات ذوالفقار اتنی بڑی مضبوط دلیل ہوتی ہے. تو قبلہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے جس طرح دعویٰ لارائب ہے اسی طرح رب نے اپنی دلیل اپنے محمد کو بھی لارائب بنا کر بھیجا ہے. دلیل جتنی مضبوط ہوگی دعویٰ اتنا حق میں. دعویٰ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ ہمارا ہے. دعویٰ ہے اللہ ہمارا ہے. یا اللہ کیا ہمارا کہنے سے اس طرح کہ تو ہمارا ہے کیا ہمارا بن جائے گا؟ فرمایا نہیں تینوں کنے آکھے میں تیرا بن جاؤں. یا اللہ تو ساڑا بنے دا کی میں. فرمایا میں تے ٹر دیں گل مکا سڑیے، میں تے رابی محمد داواں. یا اللہ تو ساڑا بنے دا کی میں. فرمایا اساں تے کہہ دیتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جیڑا محمد دا ہو جائے اسی ہو دے ہو جانے ہیں. تو حضرات ذوالفقار میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ حضور ہم یہ جو محفلیں کرواتے ہیں، محفل کا نام کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ بولے سارے. اچھا اب آپ نے کہہ دیا نا میلاد مصطفیٰ. اب آپ نے غور کر کے میں کہتا ہوں جس طرح اس طرح کہنا ہے. ہم میلاد مصطفیٰ یعنی یہ محفل مصطفیٰ سے ملاقات کا نام ہے. جیسے ہی بندہ مصطفیٰ سے ملاقات کرتا ہے، پڑھ کے دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں اسی لمحے جس نے مصطفیٰ سے ملاقات کی، جس نے مصطفیٰ سے ملاقات، ستھرے دل سے مصطفیٰ سے ملاقات کی، ادھر ہاتھ چھوٹا نہیں، ادھر اعلان ہو گیا، ادھر اعلان ہو گیا کہ ہم تجھ سے راضی ہیں. تو حضرات ذوالفقار آئیں دلیل مضبوط کریں.
جب دلیل مضبوط ہو جائے گی، دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دلیل ہے محمد الرسول اللہ، دعویٰ غور کریں، دعویٰ لا الہ الا اللہ بغیر نقطے کے ہے، دلیل محمد الرسول اللہ بغیر نقطے کے ہے، دعویٰ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، دلیل محمد الرسول اللہ 12 حروف ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنے ہونے کی دلیل بنا کر بھیجا، اور حضور نے بھی آ کر ڈائریکٹ نہیں اعلان کیا، آخری بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ اعلان نہیں کیا حضور نے، چاہیے تو تھا نا ڈائریکٹ اعلان کرتے، حکم جو آ گیا کہ محبوب آپ اعلان کر دیں کہ اپنی نبوت کا اور میری توحید کا اعلان کریں، اپنی نبوت کا اور میری توحید کا اعلان کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو 40 سال تک معاذ اللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی ہوں یا کہ نہیں ہے، نبی جہاں بھی ہوتا ہے نبی ہوتا ہے، نبی جہاں بھی ہوتا ہے۔ اس پر بڑی دلیلیں میں قائم کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف اختصار، حضور کوہ صفا پر چڑھے، حضور نے سارے مکے والوں کو جمع کیا اور کفار مکہ کو جمع کر کے حضور نے خطاب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا شروع کیا۔ سنیں کس طرح کیا حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مکے والو بتاؤ میں تمہارے نزدیک کیسا ہوں؟ دلیل مضبوط کرنی ہے، دلیل، بتاؤ میں تمہارے نزدیک کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں صادق ہوں، سچ بولتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں آپ سچے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے، وہ تجھ پر حملہ کرنے والا ہے، کیا مان جاؤ گے؟ کیا مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں مان جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں مان جاؤ گے؟ کہنے لگے آپ نہیں کہہ رہے۔ چلو پنجابی چاہتے ہیں تسی نہیں ہو آندے پہ، تسی نہیں ہو آندے پہ۔ حضور نے فرمایا غور کر لو، ان دیکھا لشکر ہے، تم دیکھ نہیں رہے، کیوں مان جاؤ گے؟ کہتے ہیں تسی نہیں کہندے پہ۔ حضور فرماندے نے اچھا میرے کہن تے ان دیکھے لشکر نو من جاندے ہو، پھر میرے کہن تے ان دیکھے رب نو بھی من جاؤ۔ ہر نبی نے جب بھی اعلان نبوت کا حکم آیا، توحید کے اعلان کا حکم آیا، ہر نبی نے اعلان جب کیا نا لوگوں نے دلیل مانگی، ہر نبی نے دلیل کے طور پہ معجزہ دیا۔ حضور نے دلیل کے طور پہ معجزہ نہیں، حضور نے اپنی ذات رکھی سامنے، فرمایا میری زندگی سے کوئی عیب تلاش کر تے کافرانوں جو کافر ہو کے مصطفیٰ وچوں عیب کوئی نہیں لبا۔ کافرانوں کی بلا کافر ہو کے نا، کافر ہو کے اسی پتہ نہیں کیوں جا کلمہ پڑھیا ہے اے بھی نہیں، اے بھی نہیں، اے بھی نہیں، اے بھی نہیں، کافر ہو کے آدھے نے تیرے وچے اے بھی کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ منوایا کنج دے حضور فرما رہے نے صحابہ نو میں جا رہا تے منو اس گل دا کوئی خطرہ نہیں رہ گیا، خوف نہیں رہ گیا کہ تسی میرے بعد شرک وچ مبتلا ہو جاؤ، تسی میرے بعد کدے چھے شرک وچ مبتلا ہو۔ فرمایا منو اس گل دا خوف ہی نہیں رہ گیا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اساں شرک نو جڑوں ہی وڈ سڑے۔ توجہ میری طرف کریا جے، میں بات ختم کرن دی طرف آ رہا ہوں، توجہ میری طرف لے کے آؤ۔ میں جڑی گزارش کرنا پیا او تے غور کریا جے، میں آخری گل کرنا پیا، ختم ہوگی تقریر۔ حضور فرما رہے نے شرک جڑ تو وڈ دیتا ہے، شرک اسی جڑ تو وڈ دیتا ہے۔ میں مشکل دا خوف ہی نہیں کہ کسی میرے پاس شرک کرنا تو بولے کیوں نہیں؟
کرے میں بات توجہ کرے اللہ دا حکم آیا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ نہ ہم کلام نے تے آواز بڑی میٹھی میٹھی آ رہی ہے نا میٹھی میٹھی آواز آ رہی ہے تے توجہ کریا جے جدی کناں وچ آواز میٹھی آوے نا دل کردے او دی شکل بھی ویکھیے حضرت دل کردہ ہے او دی شکل بھی ویکھیے تے جدو دل کرے نا شکل ویکھن تے ادو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی رب آرینی یا اللہ اپنا وہانا تے ایویں تے پھر ویکھیا بھی نہیں نہ جاندہ تو وکیا عشق بازار بھی نہیں تو چڑھیا تختے دار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا پیار بھی نہیں فرمایا موسیٰ جی رب جلیل فرمایا ادرا جی رب جلیل فرمایا 3 راتاں تنہائی دے اندر میری عبادت کر کسے مرید نو نہیں ملنا تے بندے دا پروٹوکول بھی ہوئے بندے آتھے بھی چمدے ہون پہ توجہ کریا جائے نیازاں بھی پیش کردے ہون پہ تے بندہ عرشہ چھاڑ کے گٹھے لگ جائے تو ہم نے گل مدے بھی دس سکتے لوگ ساڑی ڈیوٹی نا ساڑی ڈیوٹی ہوندی ہے تو ہمیں اتقاب بہان دی اسی بہندے نہیں چلو رینج نہ ہو جانا علماء پھر توجہ فرماؤ حضرات سی وقار حکم ہویا 3 راتاں گزار 3 جدو گل 3 تے اپنی نہ فرمایا 40 کر گل 40 تے پہنچی نہ قبلہ نبی یہ موجود نے نبی یہ موجود نے حیات ظاہرن حیات مبارکہ ہے امت دے وچ نے توجہ کرے جو امت دے وچ نے تے جدو 40 راتاں تو بعد جناب موسیٰ علیہ السلام پیچھا مڑے نا تے قوم وچھا پوجن لاپی 40 راتاں تو بعد نبی واپس مڑے قوم وچھا پوجن لاپی 14 صدیاں گزر گئیاں نے 1400 سال 40 راتاں کی تھے 14 صدیاں کی تھے آج بھی امت مصطفیٰ رب نو سجدہ کرتی پھر دیئے میں کہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا وجہ کیے کہ ادھر 40 راتاں گزریاں ادھر 40 راتاں تے منو گالی زہر چاکی صاحب زیادہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب نے اپنی کتاب المراج دے اندر نقل کیتا ہے فرماندے نے عالم تحیل دے اندر میں ایک عیسائی نو پوچھیا میں کہا 10 خدا ہے کہنے لگا ہاں ہے میں کہا تنو کی میں پتہ لگ گئے کہنے منو پادری نے دسے میں پادری نے پوچھیا 10 خدا ہے کہنے لگا ہاں ہے میں کہا 10 تینو کی میں پتہ لگ گئے کہنے منو پوپ نے دسے میں پوپ نو پوچھیا 10 خدا ہے کہنے لگا ہاں ہے میں کہا تنو کی میں دسے کنے دسے کہنے منو جناب عیسیٰ نے دسے میں جناب عیسیٰ دی بارگاہ پہنچیا میں عالم تحیل دے اندر عرض کیتا حضور دسو خدا ہے فرمایا ہاں ہے حضور توانو کی میں پتہ لگ گئے فرمایا منو جبریل نے آکے دسے میں ہاتھ بن کے مدینے تاجدار دی بارگاہ حاضر ہویا میں کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا دسو خدا ہے فرمایا ہاں ہے یا رسول اللہ توانو کی میں پتہ لگ گئے فرمایا میراج دی راتی میں تک کے نہیں آیا ہے فرمایا جدو میں تک لیا آواز قدرت آئیے فرمایا محبوب تو لیا تک اور مینو کوئی نہیں ہے نا جو تک سکتا فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد فرمایا تو لیا تک سونیا تو تک لیا نا ہن تک کے چلے واپس تین انواخ نہ میرا کوئی پتر ہے تے نہ میں کسے تو جبی ہاں جنہ تک کے اعلان کیتا ہے نا جنہ تک کے کیا ہے تو حضرات سی وقار 1400 سال گزر گئے نے آج بھی امت سجدہ خدا نو کر دی پھر دی
حق چاہ جائے. تو حضرات سی وقار حضور دلیل بن کے آئے نے کہ دی خدا دی. تے صحابہ نے کی کیتا ہے؟ صحابہ نے ڈائریکٹ خدا نہیں ویکھیا، ویکھیا برہان نو ہے، منیا رحمان نو ہے. حدیث دے ایک بہت بڑے محدث نے جنہ دا نام ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، حدیث دے بڑے امام نے. انہاں دا عیسائیاں دے نال مناظرہ ہویا تے عیسائیاں دے سامنے جدو حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ گئے نا، حضرات ذی وقار سارے عیسائی حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ویکھیا تے ویکھدیاں کلمہ پڑھ لا پے. کسے عیسائیاں نو سوال کیتا، ہو عیسائیو تساں تے مناظرہ کرنا سی، تسی انہاں نال گل بات کرنی سی، پھر جتنا یا ہارنے دا معاملہ سی تساں تکیا تے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ انہاں پتہ ہے عیسائیاں نے کی جواب دیتا؟ انہاں کہا سی کلمہ اس گل پڑھ لیا جنہاں دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے، انہاں دا وڈا محمد کڈا سونا. بس اینی گل میری تقریر ہو کھانا محمد نو سی. پھر آکھن دی اجازت دیو مصور نے بھی یارو حد کر چھڈی، بڑی ریج دے نال تصویر چھکی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تے قلم اٹھائی تاجدار گولڑا نے تے لکھیا تے اخیر کر دیتا. آ فرماندے نے نہیں مثل ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھا جائی نہیں بولن دی. حضرات ذی وقار آؤ اس دلیل نال اپنا دلیل نال تعلق قائم ہو گیا. یقینا خدا دی ذات تک پہنچ جاواں دے اللہ کریم حضور دی سیرت مبارکہ نو اپنان دی تے حضور دے میلاد نو منان دی توفیق عطا فرمائے. اہل سنت دے اندر سب تو وڈی کمی جڑی ہے نا او ہے اعمال دی. کا دیئے سنیاں ورگا عقیدہ کوئی نہیں جب بس ہے متھا اپنے رب نو ٹیک لینا. انج نماز دا حکم قرآن پاک نے جتھے بھی گل کیتی ہے نماز دی، اتھے نال ہی دوجی گل کیتی ہے زکات دی. نماز دی تے زکات دی گل کیتی، دو بھی گلاں کٹھیاں کیتی ہیں. نماز دیہاڑی چ 5 واری ہے تے زکات سال وچ 1 واری ہے. جوڑ نہیں بندا ہے. گل انج دوواں دی ٹردیاں منڈو اگر ویکھ لو الذین یؤمنون بالغیب تو ویکھ لگے چلو دوواں جناب میری گل کٹھی کیتی ہے نماز دی تے زکات دی. اللہ دے دتے وچ دیو، اللہ دے دتے وچ دیو. والا کیوں گل مک گئی؟ کیوں اج ساڈے گھراں دے اندر پریشانیاں نے، حالات خراب نے. جے رزق ہے تے برکت کوئی نہیں ہے، ورنہ ہر بندہ روندا مہنگائی بڑی ہوگی، مہنگائی بڑی ہوگی، مہنگائی بڑی ہوگی. روندے پھرتے نے بندے پریشان نے. ہے بھی گل ٹھیک ہے لیکن میری گل سنو ایک گل، بھئی زکات دی تے نماز دی دوواں دی گل کٹھی کیوں ہے؟ پتہ کیوں ہے؟ اللہ پتہ کی فرماندے نے؟ اللہ فرماندے نے گل سن، جے تو زکات لینا ہے نا، جے تیرے حالات ایڈے ماڑے نے کہ تو زکات لینا ہے پیا، اے متھا میری بارگاہ چ ٹکا، میں تنو زکات لین تو زکات دین والا کر دیاں گا. زکات لین تو تنو زکات. حضرات ذی وقار آؤ نماز دی پابندی کرو، حضور دے نال ٹوٹ کے محبت کرو، حضور دے نال ٹوٹ کے محبت کرو. اللہ کریم حضور دے نال وفا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سارے حضرات تشریف رکھن دے، بیٹھن دے، کوئی بندہ نہیں اٹھے دا کیونکہ اسی اگے پروگرام وچ جانا ہے محفل وچ. اس واسطے تمامی احباب جڑے نے تشریف رکھن دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.